السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. آج کافی عرصے بعد کچھ ریکارڈ کر رہی ہوں. ایسا لگتا ہے وقت میں برکت ہی نہیں رہی. دن ایسے گزر جاتا ہے جیسے صبح ہوئی ہی نہیں تھی اور رات ہو گئی، اور رات ایسے گزرتی ہے جیسے آنکھ لگی اور صبح ہو گئی. ہر چیز کسی جلدی میں لگ رہی ہے. آج سے 3 سال پہلے میری امی کی ڈیتھ ہوئی تھی 21 سپٹمبر 2019 میں، اور 28 اپریل کو ان کی سالگرہ ہوتی ہے. یعنی آج سے 2 دن بعد ان کی سالگرہ ہوگی. جب میں ان کی وفات کے بعد پہلی دفعہ پاکستان گئی تو دل کی کیا حالت تھی یہ بتانا ممکن نہیں. سب کچھ خالی اور ویران لگ رہا تھا. اور اب میں پھر پاکستان جا رہی ہوں، اور اس عرصے میں نے ایک اور بہت پیارا انسان کھو دیا جس کو اب آنکھیں نہیں دیکھ سکیں گی، مگر ان کی ہنسی، ان کی باتیں ابھی بھی کانوں میں گونج رہی ہیں. ان کے بغیر ان کا گھر کیسا ہوگا یہ فی الحال بہت مشکل ہے تصور کرنا. آج سے 27 سال پہلے جب میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی تو بھی بہت صدمہ تھا. مگر ماں ایسی ہستی ہوتی ہے کہ اس کی موجودگی بچوں کو سنبھال لیتی ہے، اور ہم بھی سنبھل گئے. پہلے چیزیں ہوتی تھیں چلے جانے والوں کی، اور ہم ان کو دیکھ دیکھ کر یاد کرتے تھے. اور اب جانے والے اپنے پیچھے موبائل فون بھی چھوڑ جاتے ہیں. دن میں ان کی آوازیں، تصویریں، میسیجز بھی ہوتے ہیں. شروع میں کئی دفعہ میں نے اپنی امی کے فون پر کالز کی، میسیجز کیے، شاید کہ وہ اٹھا لیں، مگر کوئی جواب نہیں آتا تھا. فیس بک پر ان کی پوسٹس ہیں. ان کا کسی کی پوسٹ کو لائک کرنا یا کمنٹ کرنا ابھی بھی ہے، مگر وہ خود نہیں ہے. ہاں، ان کی یادیں بے تحاشا ہیں. باتیں تو بہت ہیں مگر الفاظ نہیں ہیں میرے پاس. چلیں آج آپ کو ایک اور اچھی چیز باتیں سناتی ہوں. یہ وہی مولانا وحید الدین کی کتاب اللہ اکبر سے ہے. عنوان ہے یہ بے قیمت انسان. آدمی زندگی چاہتا ہے مگر بہت جلد اس کو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں صرف موت ہے جو اس کا استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے. 24 جون کی شام کو ایک طرف شانتی ون میں سنجے گاندھی کا مردہ جسم جلایا جا رہا تھا. دوسری طرف وہاں کھڑے ہوئے ان کے ہزاروں معتقدین کی نعرہ لگا رہے تھے، جب تک سورج چاند رہے سنجے تیرا نام رہے. انسان سورج چاند کے رہنے تک زندہ رہنا چاہتا ہے، مگر موت اس قدر بے رحمی کے ساتھ اس کو اس دنیا سے اٹھا لیتی ہے جیسے اس کے نزدیک نہ انسان کی کوئی اہمیت ہے اور نہ اس کی خواہشوں کی. انسان اپنی عظمت کا قلعہ تعمیر کرتا ہے، مگر موت کا طوفان اس کو تنکوں کی طرح اڑا کر یہ سبق دیتا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں کوئی قدرت حاصل نہیں. انسان کہتا ہے کہ میں اپنا مالک ہوں، مگر تقدیر اس کو کچل کر بتاتی ہے کہ تیرا مالک کوئی اور ہے. انسان موجودہ دنیا میں اپنی آرزوؤں کا باغ اگانا چاہتا ہے، مگر موت اس کے منصوبے کو مٹا کر یہ سبق دیتی ہے کہ اپنے لیے دوسری دنیا تلاش کرو، کیونکہ موجودہ دنیا میں تمہاری آرزوؤں کی تکمیل ممکن نہیں. زندگی کا سب سے بڑا سبق وہ ہے جو موت کے ذریعے ملتا ہے. موت ہماری زندگی کی سب سے بڑی معلم ہے. موت ہر آدمی کو ایک ایسے سوال کے بارے میں سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے جس کے جواب میں زندگی کا تمام راز چھپا ہوا ہے. موت ہم کو بتاتی ہے کہ ہم اپنے مالک آپ نہیں ہیں. موت ہم کو بتاتی ہے کہ موجودہ دنیا میں ہماری زندگی محض عارضی زندگی ہے. موت ہم کو بتاتی ہے کہ موجودہ دنیا وہ مقام نہیں جہاں ہم اپنی تمناؤں کو حاصل کرنے کی امید کر سکیں. موت دراصل زندگی کا پیغام ہے. موت ہم کو جینا سکھاتی ہے. موت ہم کو بتاتی ہے کہ اپنی حقیقی زندگی کی تعمیر کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. موت انسانی زندگی کا سب سے زیادہ عبرتناک واقعہ ہے. وہ آدمی کو آسمان میں اٹھا کر زمین پر گرا دیتی ہے. وہ آدمی کو زمین پر ختم کر کے اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیتی ہے. موت کے سامنے ہر آدمی بالکل بے بس ہے. موت کے سامنے کسی بھی شخص کی کوئی قیمت نہیں.
یہ واقعہ ہماری زمین پر روزانہ لاکھوں کی تعداد میں پیش آتا ہے، مگر انسان غفلت کی ایسی شراب پیے ہوئے ہے کہ اس کے باوجود اس کی مدہوشی ختم نہیں ہوتی۔ آدمی دوسرے کو مٹانے کا منصوبہ بناتا ہے، حالانکہ موت خود اس کو مٹانے کے لیے اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ آدمی دوسرے کو برباد کرنے کی سازشیں کرتا ہے، حالانکہ اپنی سازش کی تکمیل سے پہلے وہ خود موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ آدمی دوسرے کا اعتراف نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح وہ اپنی بڑائی کا تحفظ کر رہا ہے، حالانکہ اگلے ہی لمحے موت آ کر اس کی بڑائی کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ انسان خدا بننا چاہتا ہے، مگر موت اس کو بتاتی ہے کہ وہ صرف ایک بے قیمت آدمی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ کیسی لگیں آپ کو آج کی باتیں؟ مجھے بتائیے گا۔ چلتے چلتے ایک اور خوبصورت سی نظم۔ وہ نہیں ملا تو ملال کیا، جو گزر گیا سو گزر گیا، اسے یاد کر کے نہ دل دکھا، جو گزر گیا سو گزر گیا، نہ گلہ کیا نہ خفا ہوئے، یوں ہی راستے میں جدا ہوئے، نہ تو بے وفا نہ میں بے وفا، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ وہ غزل کی کوئی کتاب تھا، وہ گلوں میں ایک گلاب تھا، ذرا دیر کا کوئی خواب تھا، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ مجھے پتجھڑوں کی کہانیاں نہ سنا سنا کر اداس کر، تو خزاں کا پھول ہے مسکرا، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ وہ اداس دھوپ سمیٹ کر کہیں وادیوں میں اتر چکا، اسے اب نہ دے میرے دل صدا، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ یہ سفر بھی کتنا طویل ہے، یہاں وقت کتنا قلیل ہے، کہاں لوٹ کر کوئی آئے گا، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ وہ وفائیں تھیں کہ جفائیں تھیں، نہ یہ سوچ کہ کس کی خطائیں تھیں، وہ تیرا ہے اسے گلے لگا، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ کوئی فرق شاہ و گدا نہیں کہ یہاں کسی کو بقا نہیں، یہ اجاڑ محلوں کی سن صدا، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ تجھے اعتبار و یقین نہیں، نہیں دنیا اتنی بری نہیں، نہ ملال کر میرے ساتھ آ، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ کیسی لگی آپ کو یہ نظم؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ چلتی ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔